حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین پر رحمت و شفقت کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت اور انصاف کا برتاؤ کیا اور ان کے حقوق کی پاسداری کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی غزوہ میں ایک مقتول عورت پائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی سختی سے ممانعت فرمائی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں کیا کیا کام کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ اس حدیث کو امام بخاری، ترمذی اور احمد نے فرمایا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اندر چھپ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے اور وہ میرے ساتھ دوبارہ کھیلنے لگ جاتی۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں وہ منظر آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور حبشی اپنے ہتھیاروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپائے ہوئے تھے تاکہ میں ان کی مشقیں دیکھتی رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے قیام فرما رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود وہاں سے چلی گئی۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ ایک کم سن اور کھیل کی شائق لڑکی کتنی دیر کھیل کو دیکھتی ہے، یعنی آپ کافی دیر کھڑی رہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور مذکورہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود رضائے الہی ہو تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بے شک ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری والدہ ہے۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا والد ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی پڑوسی بہت اچھا سالن بناتا تھا۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سالن بنایا، پھر دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اور یہ دعوت عائشہ کے لیے بھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس شخص نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی یعنی عائشہ بھی؟ تو اس آدمی نے عرض کیا نہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انکار فرما دیا۔ اس شخص نے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ بھی؟ اس نے تیسری بار کہا ہاں یہ بھی۔ پھر دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دوسرے کو تھامتے ہوئے اٹھے اور اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ بے شک سبحان اللہ، اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ بے شک ایک اور مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسی شخص پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔